یہودی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے میں سے اور نصرانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے میں سے کہتے اور آپس میں اس پر بحث و مباحثہ کرتے رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان آیتوں یعنی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 65 to 68 میں دونوں کے دعوے کی تردید کرتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نجران کے نصرانیوں کے پاس یہودیوں کے علماء اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کا جھگڑا شروع ہو گیا۔ ہر فریق یعنی ہر فرقہ اس بات کا مدعی تھا کہ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام ہم میں سے تھے۔ اس پر یہ آیت اتری یعنی سورہ آل عمران کی یہ آیت جس کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہے کہ اے یہودیوں تم خلیل اللہ علیہ السلام کو اپنے میں سے کیسے بتاتے ہو، حالانکہ ان کے زمانے میں نہ موسیٰ علیہ السلام تھے نہ تورات۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور کتاب تورات خلیل اللہ علیہ السلام کے بعد آئے۔ اسی طرح اے نصرانیوں تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نصرانی کیسے کہہ سکتے ہو، حالانکہ نصرانیت تو ان کے صدیوں بعد ظہور میں آئی۔ کیا تم اتنی موٹی بات کے سمجھنے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتے؟ پھر ان دونوں فرقوں کے اس بے علمی کے جھگڑے پر انہیں رب عالم ملامت کرتا ہے کہ اگر تم بحث و مباحثہ دینی امور میں جو تمہارے پاس ہیں کرتے تو بھی خیر ایک بات تھی، تم تو اس میں گفتگو کرتے ہو جس میں دونوں کو مطلق علم نہیں۔ تم کو چاہیے کہ جس چیز کا علم نہ ہو اسے اس علیم اللہ کے حوالے کرو جو ہر چیز کی حقیقت کو جانتا ہے اور چھپی کھری تمام چیزوں کا علم رکھتا ہے۔ اسی لیے فرمایا اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم محض بے خبر ہو۔ دراصل اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے، وہ شرک سے بیزار، مشرکوں سے الگ، صحیح اور کامل ایمان والے تھے اور ہرگز مشرک نہ تھے۔ یہ آیت مثل اس آیت کے ہے جو سورہ بقرہ میں گزر چکی آیت نمبر 135 یعنی یہ لوگ کہتے ہیں یہودی نصرانی بننے میں ہدایت ہے۔ پھر فرمایا کہ سب سے زیادہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مطابقت کے حقدار ان کے دین پر ان کے زمانے میں چلنے والے تھے، اور اب یہ نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور آپ کے ساتھ کے ایمانداروں کی جماعت جو مہاجرین اور انصار ہیں، اور پھر جو بھی ان کی پیروی کرتے رہیں قیامت تک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر نبی کے دلی دوست انبیاء میں سے ہوتے ہیں، میرے دلی دوست انبیاء میں سے میرے باپ اور اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کی تلاوت فرمائی۔ پھر فرمایا جو بھی اللہ کے رسول پر ایمان رکھے ان کا ولی اللہ ہے۔ جزاک اللہ خیر۔